علی نبینا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلی علی نبینا اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات تران کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات رونق کائنات حبیب کائنات طبیب کائنات لبیب کائنات حسین کائنات حسن کائنات محسن کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات رہنمائے کائنات پیشوائے کائنات مقتدائے کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاصفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و السلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج 22 جمادی الثانی ہے، جمادی الاخری، اور آج کے دن خاص مزاج شناس مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یوم شہادت، اس کی وجہ یہ لکھی کہ جب آپ غار ثور کے اندر سرکار کے ساتھ گئے تھے تو سانپ نے ڈسا تھا، تو پھر جب آپ کا وقت وصال آیا تھا تو وہ سانپ کا زہر اتنا عرصہ چھپا رہا، پھر اس کے بعد وہ زہر جو ہے وہ اگلا، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی، اس وجہ سے آپ کو شہید بھی کہا جاتا ہے، لیکن متفقہ قول ہے کہ آپ کا وصال ہوا۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 787 حدیث نمبر 4492، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ ایک غزوے میں شامل تھے۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں سرکار خود بھی شامل ہوں، بنفس نفیس آپ نے شرکت فرمائی ہو۔ غزوے میں شامل تھے تو کافروں کی طرف سے ایک شخص
صفوں کو چیرتا چیرتا اپنے ان کفار کو سائڈ پر کرتے ہوئے سرکار کے مقدس گھوڑے کے سامنے آ گیا. ادھر مسلمان ہیں ادھر کافر ہیں، کافروں کا بھی جمع غفیر ہے، ادھر مسلمان بھی ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، قریب ہے کہ اشارہ ہو اور جنگ شروع ہو جائے. اسی اثناء کافر اپنے کافروں کو چھوڑتے ہوئے، ان کو پیچھے کرتے ہوئے اپنا گھوڑا سرکار کے سامنے لایا اور اس نے لا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، اے محمد اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیتے ہو؟ حوالہ یاد رہے بخاری شریف. قرآن پاک کے بعد کتابوں میں سب سے اصح کتاب، قرآن پاک کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب بخاری اور صحیح بخاری. کہا کہ اے محمد اگر کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ضمانت دیتے ہو؟ جملہ سنیے، تھا تو وہ کافر لیکن عقیدہ تھا کہ محمد سے جو مانگے وہ عطا کر سکتے ہیں. آہستہ سبحان اللہ کہیے آپ نے. کھا کافر لیکن اس کو بھی معلوم تھا، اسے بھی پتا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی محمد عربی کو یہ اختیار دیا ہے کہ جسے جس چیز کی ضمانت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا مانگوں گا، نفل پڑھوں گا، نہ، بلکہ بخاری شریف کی میں نے بالترتیب آپ کو روایت بتائی ہے اور حوالہ بتایا ہے کہ حدیث نمبر فلاں ہے، صفحہ نمبر فلاں ہے، جلد نمبر فلاں ہے، کتاب الجہاد ہے، بخاری شریف ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر ایسا کر لے تو جنت کی ضمانت میں محمد تجھے عطا کرتا ہوں. اب صاحب ذرے جنت تو اللہ کی ہے لیکن اللہ نے مالک محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے کہ اگر ایسا کر لے تو جنت کی ضمانت میں محمد تجھے دیتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب اس نے سنا نا، سننے کے بعد وہ سرکار کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، قدم بوسی کے لیے، سرکار کو سلام کرنے کے لیے نیچے اترنے لگا. اس کا پاؤں رکاب سے نیچے پھسلا، زمین پر گرا. یہ کئی مرتبہ سنا ہے آپ نے لیکن میں آپ کو تمہید بتا رہا ہوں. وہ گرا، اس کی گردن پر اسی کا جسم آیا، گردن ٹوٹ گئی، وہیں وہ مر گیا. حدیث مکمل نہیں ہوئی. اگلا جملہ کمال کا ہے جو میں نے اپنی روایت، جو اپنے موضوع کو میں نے نبھانا ہے اور اس موضوع کو جو ہے تمہید بنایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا، توجہ میری طرف ہے، تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے گویا کہ اس نے جنتی کو دیکھ لیا ہے. ایسا سبحان اللہ کہ پھر جملہ سنیے. مرا، سرکار نے فرمایا تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے گویا اس نے جنتی کو دیکھ لیا ہے. اب یہاں حدیث ہوئی مکمل. اب آیا فقیر کا تبصرہ، اب آیا علماء کا تبصرہ، علماء کی تمہیز، علماء کی بحث. علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ابھی تو اس نے وضو نہیں کیا تھا، ابھی تو اس نے غسل نہیں کیا تھا، ابھی تو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، ابھی اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، ابھی اس نے حج نہیں کیا تھا، ابھی اس نے قرآن کی زیارت نہیں کی تھی، ابھی اس نے کوئی صدقہ خیرات یا کوئی عمل نہیں کیا تھا. یہ کیسے ہوا؟ کہا اس کا خاتمہ رخ مصطفیٰ کا دیدار ہونے پر ہوا تھا. اللہ نے اس سرکار کے دیدار کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی تھی. اب بڑے دھیمے انداز سے یارو کوئی ایک جھلک مصطفیٰ کو دیکھے، توجہ، کوئی ایک جھلک مصطفیٰ کو دیکھے، ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھے، وہیں اس کا وصال ہو جائے. وہ اسلام کے لیے جہاد بھی نہ کرے، وہ وضو بھی نہ کرے، وہ غسل بھی نہ کرے، وہ روزہ بھی نہ رکھے، وہ حج بھی نہ کرے، وہ زکوٰۃ بھی نہ دے، وہ اسلام کے لیے کوئی ایسا قابل دید عمل بھی نہ کرے، صرف دیدار مصطفیٰ کرے، وہ تو جنتی ہے جو خود صحابی ہو. پتہ نہیں سمجھا نہیں سکا میں آپ کو، یہاں سبحان اللہ بندی تھی. جو خود صحابی ہو، والدین صحابی ہوں، بچے صحابی ہوں، بچوں کے بچے صحابی ہوں، اس کے جنتی ہونے میں کون سا شک ہو سکتا ہے؟ ابو بکر پاک خود صحابی، آپ کے والدین صحابی، آپ کے بچے صحابی، بچوں کے بچے صحابی. اور مزے کی بات، میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ نہیں بارہا ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو چلتے پھرتے دیکھنا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے.
سند ہے. میں اکثر جملہ کہتا ہوں نا کہ یار خطیب کا نقطہ غلط ہو سکتا ہے، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، محدث کی تحدیث غلط ہو سکتی ہے، مقرر کی تقریر میں غلطی ممکن ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو تو میرے ابو بکر کو دیکھ لے، وہ جنتی ہے. اور میں تم میں سے اگر کسی نے جہنم سے، حالانکہ معنی ایک ہی ہے لیکن لفظ الگ ہیں، تم میں سے اگر کسی نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے. سرکار تشریف فرما ہے اور یہ روایت سیاست تک کی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے 360 خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں. اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا ہے. توجہ ہے، 360 خصلتیں، اچھی عادات، اچھے خصائل. اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے اسے محبت ہوتی ہے، فرمایا ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اپنے اس محبوب بندے کو دے دیتا ہے. اتنے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا مجھ میں بھی کوئی خصلت ہے؟ توجہ سے اب اس پر تاریخی سبحان اللہ کہنا. ابو بکر سے پیار کرنے والوں، ہم ایسے نہیں ابو بکر سے پیار کرتے، ہم ایسے نہیں ابو بکر پر جان مارتے. سرکار کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ اب جملہ سنو، میرے مصطفیٰ نے کہا ابو بکر ایک نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 360 کی 360 خصلتیں اے ابو بکر ساری تیرے اندر موجود ہے. یار ایک خصلت ہو تو وہ جنتی ہے، تو جس کے اندر 360 خصلتیں ہوں وہ کیسے جنتی نہیں ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو جب ہم نے اعلان رسالت کیا تھا نا تو ہر کسی نے کہا تھا دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، معجزہ دکھاؤ. کسی کو میں نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھایا، کسی کو چاند کو جوڑ کر دکھایا، کسی کو کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر دکھایا، کسی کو میں نے کیا کر دکھایا، کسی کو میں نے کیا کر کے دکھایا. اکیلا میرا ابو بکر ہے جو مجھ پر ایمان لایا تھا تو اس نے دلیل نہیں مانگی تھی، بغیر دلیل کے میرا کلمہ پڑھ لیا تھا. کیا شان ہے میرے. فرمایا کہ جس نے ہم پر احسان کیا، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر کے لیے جس نے میرا ساتھ دیا تھا، جس صورت میں دیا تھا، مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، مشورے کی صورت میں، جس صورت میں دیا میں نے سب کے بدلے دے دیے ہیں. فرمایا عمر کے بدلے دے دیے، عثمان کے بدلے دے دیے، علی کے بدلے دے دیے، طلحہ کے بدلے دے دیے، سعد کے بدلے دے دیے، سعید کے بدلے دے دیے. واحد میرا ابو بکر ہے کہ جس کے اتنے احسان ہیں کہ میں محمد نہیں بلکہ خود رب کائنات ان کے بدلے عطا فرمائے گا. اور یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کیا بدلہ دے گا، بدلہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز حشر جب سب پریشان ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، اللہ صرف بٹھائے گا ابو بکر کو اپنے سامنے اور ابو بکر کو کہے گا اللہ اے ابو بکر میرے دین، میرے پسندیدہ دین کے لیے تیری بڑی خدمات ہیں، تیرا بدلہ ہر کسی کا بدلہ وہاں مل گیا تھا، تیرا بدلہ یہ ہے کہ لے آج میرا کھل کر دیدار کر لے. تو صرف میرے ابو بکر کو یہ اعزاز ہے. فرمان بٹھا کر سامنے بٹھا کر کہے گا اے ابو بکر دیکھ لے میں اللہ ہوں. حالانکہ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بالوں سے، آنکھوں سے، ناک سے، ہاتھ سے، کان سے، زبان سے پاک ہے جیسے اس کی شان ہے. مصطفیٰ فرماتے صرف اللہ ہوگا یا میرا ابو بکر ہوگا. کیا شان ہے ابو بکر پاک کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج سارے صحابہ بیٹھے ہیں، فجر کا وقت ہے، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سارے ہاتھ نیچے. اب یہاں تنقیس نہیں ہے
کیونکہ فرض نہیں تھا نا، نفل روزہ تھا. تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سارے خاموش. ابو بکر پاک کا ہاتھ بلند ہوا. ایسا سبحان اللہ کہیے آپ نے، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. آج تم میں سے کس نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ سارے خاموش. ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہو گیا. اور نماز کون سی ہے؟ فجر کی. فجر کی نماز ہے. دیکھ لیں اعمال کیا ہیں. سرکار نے فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب کے ہاتھ نیچے، ابو بکر کا ہاتھ اوپر. آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب کے ہاتھ نیچے، میرے ابو بکر کا ہاتھ اوپر. پھر دیکھو، ایک نہیں، دو نہیں، چار عمل نماز سے پہلے. نماز سے پہلے. اب یہاں میرے آقا کا جملہ، اب چلیے روایتیں ابو بکر کے جنتی ہونے کی. ابو بکر کے جنتی ہونے کی. سرکار نے فرمایا تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو، میرے ابو بکر کو دیکھ لے، اس نے جنتی کو دیکھ لیا ہے. آہستہ سبحان اللہ کہیے آپ نے، اور اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں. میں نے پچھلے سال نعرہ لگایا تھا، آئیے مل کر لگاتے. میں کہوں گا ابو بکرن فی الجنہ. اور یہ نعرہ اگرچہ ہے تو حدیث پاک اور صحیح حدیث پاک ہے، لیکن یہ نعرہ امیر المجاہدین لگایا تھا، بابا جی خادم حسین رضوی نے لگایا تھا. فرمایا ابو بکرن، آپ نے کہا فی الجنہ. ابو بکرن اونچی، ابو بکرن، ابو بکرن. اللہ جو ان کو جنتی کہے وہ تو جنتی ہیں، اللہ اسے بھی جنتی فرما دے. ابو بکرن، ابو بکرن، ابو بکرن، ابو بکرن. یہ میرا ابو بکر ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنتی ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اب راوی حضرت علی المرتضیٰ ہے. مزہ آتا ہے جب مولا علی کی زبان ہو اور شان ابو بکر صدیق کی ہو. کیسے جی؟ شان صدیق اکبر کی ہو، زبان مولا علی کی. شان علی المرتضیٰ کی ہو، زبان صدیق اکبر کی. یہ سنی سے صرف نہیں ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا. کہیں سے آپ کو ابو بکر کا بغض، کہیں سے علی کا بغض. اگر علی کی محبت، ابو بکر کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ملے گی تو صرف اور صرف احمد رضا کے ملنگوں سے ملے گی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کے ساتھ بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ یہ ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں. انداز سے کیجیے، دونوں اکیلے ہیں، علی پاک اور سرکار. وہ ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں. علی سن، ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ. یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار آ رہے ہیں. ہمیں مولویوں نے یہ حدیثیں تو سنائی ہیں، سنانی چاہیے، ٹکا کے سنانی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جب میں مولا علی پر بولتا ہوں پھر اس میں مگن ہوتا ہوں. جب صدیق کی باری ہے تو پھر صدیق کی. ہمارے مولویوں نے ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، اور ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے صرف پیسوں کے چکروں میں، صرف ایرانی دراہیم اور دنانیر کے چکروں میں، صرف مال کمانے کے چکروں میں تم نے ابو بکر کے مقابلے میں علی کو کھڑا کر دیا، علی کے مقابلے میں ابو بکر کو کھڑا کر دیا. یہ کیا شان ہے، یہ کیا مقام ہے؟ ارے اللہ کے بندو، اگر ابو بکر کی شان بیان کرنی ہے تو علی کی زبان لے کر بیان کرو. علی کی شان بیان کرنی ہے، ابو بکر کی زبان لے کر بیان کرو. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ روایتیں سن دینا کہ سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرا یہ حسن، میرا یہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. سارے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. فرمایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ کرے جو اونچی سبحان اللہ کہے اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی، اس کے خاندان کی ساری عورتیں اس سمیت جنت میں داخل ہو جائیں. اب دوبارہ جملہ سن پھر کہنا. فرمایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اب یہ روایتیں تو آپ سنتے ہیں، ملونڈے بیان کرتے ہیں، یہ روایتیں تو آپ کے کانوں تک پہنچی ہیں. اب یہ روایت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ اور راوی حضرت علی المرتضیٰ خود ہیں.
حضرت امام حسن نے حضرت علی سے، علی پاک نے سرکار سے سنا کیا؟ فرمایا ان ہذانی سیدہ کہول اہل الجنہ، عمر اور ابو بکر جنتی بابوں کے سردار ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ڈنڈی مارنے والا ہے نا سلسلہ، یہ اب سے کچھ 10-15 سال کو زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ جب سے ایران کی راستے ہموار ہوئے نا جی، تب سے زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور میں ببانگ دولہ الحمدللہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور دکھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب علی پاک کی شان میں کوئی روایت بیان کرے نا جی تو کوئی حوالہ نہیں مانگتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ حوالہ کہاں لکھا ہے۔ لیکن اگر وہ شان ہم حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، کسی صحابی کے متعلق بیان کریں، کہاں لکھا ہے؟ عجیب منطق ہے بھائی۔ وہ صحابی ہیں تو یہ بھی صحابی ہیں، وہ سرکار کے یار ہیں تو یہ بھی سرکار کے یار ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا ہے تو انہوں نے بھی اسلام پھیلایا ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ایک ذاکر نے بیان کی، اچھی بات ہے، مولا علی مشکل کشا نے فرمایا لا تنظر الی من قال فانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھ کہ کون بیان کر رہا ہے، یہ دیکھ کیا بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو جی مصطفیٰ کریم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں امام حسین پاک سرکار کی پشت پر بیٹھے، سرکار نے نماز کو لمبا کر دیا اور اس نے جملہ کہا، اس نے کہا مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہا کرتی ہے۔ سارے مل کر باجماعت بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہا کرتی ہے۔ اور پھر فقیر کا جملہ، فقیر کی تحقیق، مصطفیٰ جس کے لیے رکوع لمبے کریں دنیا اسے ابوبکر صدیق کہا کرتی ہے۔ یہ بھی روایت ہے نا، یہ بھی روایت بیان کرو نا۔ ارے میں کہتا ہوں حسین پاک کی عظمتوں کو لاکھوں کروڑوں سلام ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ وہ چھپی ہی ہوئی روایات ہیں۔ یہ یہودی کرتے تھے نا، یہودیوں کا عمل ہی ہوتا تھا، جو ان کو پسند ہوتی تھی وہ رکھ لیتے تھے، جو پسند نہیں ہوتے تھے ان کو چھپا دیتے تھے، ہاتھ رکھ دیتے تھے، مٹا دیتے تھے، محو کر دیتے تھے، ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ اب یہی اب تو یہ بابا جی کو دے، اب یہی عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ شان جو مولا علی کی عظمت، برکت، شان، عظمت کے لیے آئی ہے اس کو تو بیان کرتے ہیں، اور وہی شان صحابہ کے لیے آئی ہے اسے چھپا دیتے ہیں۔ جملہ کیا کہا؟ حسین پاک کی عظمت شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں اسے دنیا حسین کہتی ہے، اور مصطفیٰ جس کے لیے رکوع لمبے کرے دنیا اسے صدیق اکبر کہا کرتی ہے۔ تنویر الابصار، علامہ شبنجلی، نام لینا بھی مشکل ہے، علامہ شبنجلی علیہ رحمہ، آپ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے، واپسی پر تھوڑی تاخیر ہو گئی، تاخیر کی وجہ سے نماز ظہر کا ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ سرکار نے صحابہ کے فرمایا صحابہ جلدی سے صفیں سیدھی کرو، وضو ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے گا تقویٰ ابو بکر صدیق کا، طہارت، خوف خدا، سارے صحابہ کھڑے، ابو بکر پاک بھی کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ ابھی ثنا ہی پڑھ رہے تھے تو ذہن میں آیا کہ یار میرا وضو ہی نہیں تھا، میں بغیر وضو کے کھڑا ہو گیا۔ تو بعض اوقات اگر ہمارے ساتھ کچھ ساتھی پوچھتے ہیں، میں نام مناسب نہیں ہوتا نا، ایک راز ہوتا ہے، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جب ابو بکر صدیق جیسے نیک متقی سے ہو جاتا ہے تو ہم تو کسی باقی ملی نہیں ہیں، ہم تو شاید کوئی نہیں ہے صدیق اکبر کے بارے میں۔ بعض اوقات اگر ایسا ہو جائے تو پریشان نہ ہو، صدیق اکبر اگر ہم جیسا کوئی ہوتا اس نے جناب پڑھ دے نہیں دی، صدیق اکبر نے نماز توڑ دی، نماز توڑ کے باہر پریشان ہے، ٹائم تھوڑا ہے، پانی کا اہتمام، سردار کونین کی طرح مسجد تھی نہیں کہ باہر نکلیں ساتھ ہی پانی مل جائے۔ اب یہ مکہ ہے، پریشانی ہے، مدینہ پاک پریشانی ہے کہ وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، باہر نکلے تو پریشانی کے عالم میں 3 بندے کھڑے ہیں۔ اب اس پر آہستہ نہیں، گفتگو میں آہستہ کروں گا، سبحان اللہ آپ کی اونچی ہونی چاہیے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال ہے، اور ایک کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے جی، اور بار بار مدینہ دکھائے آپ کو۔ اللہ آپ سب کو حج کروائے، وہاں جا کر ابو بکر پاک کی بارگاہ میں یوں دونوں ہاتھوں سے سلام کریں آپ۔ لوٹے والے آ گیا کہ ابو بکر وضو کرنا ہے۔ اب ادھر معاملہ چل رہا ہے کہ ابو بکر پریشان ہے، پتہ نہیں کون ہے،
دیکھے نہیں ہیں, نئے بندے لگ رہے ہیں. وہ آیا کہتا ہے ابو بکر وضو کرنا ہے. کہا وضو کرنا ہے. وضو کرنے والے نے, لوٹے والے نے پانی ڈالا, تھال والے نے نیچے تھال کیا, رومال والے سے ہاتھ صاف کیا. پہلی رکعت کے اندر ابھی رکوع کے اندر سرکار تھے, مل گئے, نماز مکمل ہوئی. سرکار نے سلام پھر کر صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کیا. ابو بکر کھڑے ہو, نماز میں جو ہوا ہے تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں؟ یقین مانے آپ احباب بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں الحمدللہ. واقعہ بیان کیا بھی ہو نا, آپ دوبارہ سنیں تو آپ ایک ایسے سنتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, حالانکہ پہلے بیان کیا ہے. ابو بکر جو ہوا ہے نماز میں تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں؟ سرکار آپ ہی کرم فرمائے, میں کیسے بول سکتا ہوں. بعض اوقات بڑوں کے سامنے معلوم بھی ہو نا تو چپ ہونا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. بڑوں کے سامنے معلوم ہونے کے باوجود, حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ پنڈی میں گئے تو وہاں پر ایک سید زادے تھے, عالم دین تھے. انہوں نے نماز پڑھی, عالم بھی تھے, سید زادے بھی تھے. نماز پڑھائی, نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے نماز نہیں ہوئی, لیکن شاہ صاحب نے نماز پوری پڑھا دی. اب ہوتے نا کوئی جو چھوٹے چھوٹے چتونگڑے جن کو زیادہ علم آیا ہوتا ہے, حضور نماز ہی نہیں ہوئی, حضور بولے نا نماز ہی نہیں ہوئی. چپ کرو. آپ نے 100 روپے جیب سے نکالا, انداز دیکھیے 100. یہ ہے اہل سنت کا مزاج. آپ نے فرمایا عالم بھی ہیں, سید بھی ہیں, ایسے تو نہیں اٹھا کے کہہ دینا نماز نہیں ہوئی. آپ نے 100 روپے نکالا اس وقت اور شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا. اب انداز دیکھیے گا, اس پر دیکھوں گا کہ آپ کیسے اس جملے کا استقبال کرتے ہیں. شاہ صاحب کی بارگاہ میں 100 روپے پیش کیا اور کہا حضور آپ نے جو نماز پڑھائی ہے نا بڑا مزہ آیا ہے, بڑا مزہ آیا ہے, بڑی اچھی نماز پڑھائی ہے. مہربانی فرمائیں یہ 100 روپے قبول فرمائیں, ایک مرتبہ وہی نماز دوبارہ تو پڑھا دیجئے. اب شاہ صاحب بھی مسکرا اٹھے, کہا حضور مجھے بھی علم تھا, شک تھا کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے نماز ٹھیک نہیں پڑھائی گئی ہے, تو میں نے کہا ہمارے سادات کا, ہمارے علماء کا, ہمارے مشائخ کا یہ انداز تبلیغ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں. آج کی یا رسول اللہ آپ ہی کرم فرمائیں. فرمایا کہ ابو بکر جب تم نماز میں کھڑے ہوئے نا تو تمہارا وضو نہیں تھا. یار اب یقین میں ٹائم نہیں ہوتا, ورنہ اس پر تبصرہ کرے نا تو گھنٹوں چاہیے. سائنس نے کتنی ترقی کی ہے, کتنی ترقی کی ہے. آج تک ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم احسن کو لگا کر, سہیب کو لگا کر چیک کر لیں بھی ان کا وضو ہے کہ نہیں ہے. آج تک ایسا نہیں ہے. لیکن میرے نبی کا علم تو دیکھو, میرے نبی کی شان تو دیکھو. کہا ابو بکر تمہارا وضو نہیں تھا, بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے, باہر نکلے پریشان تھے. باہر 3 بندے کھڑے تھے, ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا, علم دیکھو منہ ادھر ہے, ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا, ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال, ایک کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا. ابو بکر وہ وضو والا, وہ لوٹے والا آگے بڑھا اور اس نے کہا ابو بکر وضو کرنا ہے. علم دیکھیں یار, کھڑے نماز میں ہیں, گفتگو کا بھی پتہ ہے, لوٹے کا بھی پتہ ہے, تھال کا بھی پتہ ہے, رومال کا بھی پتہ ہے, ان کے آگے آنے کا بھی پتہ ہے. ابو بکر وضو کرنا ہے, آپ نے کہا وضو کرنا ہے. المختصر, ابو بکر جانتے ہو وہ لوٹے والا کون تھا؟ اونچی آواز میں سننی بولے. لوٹے والا کون تھا, تھال والا کون تھا, رومال والا کون تھا؟ کہا نہیں, کہا لوٹے والا جبریل تھا, تھال والا میکائیل تھا, رومال والا رضوان تھا, جو جنت سے لوٹے میں پانی, تھال اور رومال لے کر ابو بکر اللہ کے حکم پر تیرے لیے آئے ہوئے تھے. اگلا جملہ کمال کا ہے اور گفتگو میری اختتام کو جا رہی ہے. ابو بکر جانتے ہو اسرافیل کہاں تھا؟ علم دیکھو, جانتے ہو اسرافیل کہاں تھا؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا جب ہم رکوع میں جانے لگے نا, اسرافیل آئے, اپنے ہاتھ جوڑے. اب سنی کا قیدہ دیکھ, ہاتھ جوڑے, عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر وضو کر رہے ہیں, نماز کو ذرا لمبا کر دیجئے تاکہ ابو بکر شامل ہو جائیں, وقت تھوڑا ہے, نماز کو لمبا کر دیجئے. اب سن جملہ, مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہتی ہے, اور مصطفیٰ جس کے لیے رکوع لمبے کریں دنیا اسے صدیق اکبر کہا کرتی ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر, اونچی, مصطفیٰ کا ہم سفر,
ہاتھ اٹھا کر اللہ جو ہاتھ اٹھا کر اس نعرے کا جواب دے، دعویٰ نہیں، تیری بارگاہ میں عرض ہے اللہ اسے اسی سال مدینہ پاک میں ابو بکر پاک کی بارگاہ کی حاضری عطا فرما۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ہاتھ اٹھا کر لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر ہے، چرچ جس کے آس پر لگے گا نعرہ فاش پر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ جو نقل کا عادی ہو بھلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔